آپ کا میزبان شیخ عزیز الرحمان۔ آج ہم ملتان میں ماہر قانون سپریم کورٹ آف پاکستان جناب جعفر طیار بخاری صاحب کے گھر پہ موجود ہیں۔ آپ رضا الہی سے گزشتہ برس وفات پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کے بھائی سید باقر بخاری صاحب نے آپ کا حصہ بنے اور شعبہ وکالت میں آپ کی جگہ پیش ہوتے ہیں، اور 26 سالہ تجربہ ہے آپ کا بخاری صاحب کا۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئین قانون کیا ہے، عدلیہ میں جج صاحبان کی خدمات پر سوالیہ نشان پایا جاتا ہے، اسی طرح انصاف کی فراہمی کے حوالے سے مقدمات التوا کا شکار ذمہ دار کون۔ ہم اپنے پروگرام قائد کا پاکستان ہماری پہچان پاکستان میں کشمیر نیوز چینل کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ انتہائی دکھ ہوا ہے سر، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے آمین اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ سر، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف۔ جی میں ایک وکیل فیملی سے ہوں، میرے والد صاحب بھی وکیل تھے، سول پریکٹیشنر تھے، اور خوش قسمتی سے میں انہی کا ہی جونیئر رہا۔ جی 2003 میں نے پریکٹس سٹارٹ کی تھی۔ سر، ہم شعبہ وکالت کی جب کہاں بعد میں آئیں گے، آپ کا تعلق کہاں سے؟ جی میرا تعلق ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور سے ہے۔ جی وہاں کی سید بخاری سے میرا تعلق ہے، جی اور بچپن میرا وہیں گزرا تھا۔ جی ایف ایس سی کے لیے والد صاحب نے فیملی کو، تمام بچوں کو گاہے بگاہے یہاں شفٹ کیا، تو پھر تب سے میں یہیں پر رہا۔ اور اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ جی بتائیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ بچپن میٹرک تک میرا علی پور میں گزرا، میٹرک میں نے وہاں سے کی۔ جی ایف ایس سی پھر میں نے آج بوسن روڈ کالج جو ہے وہ تاریخی کالج ہے، میں نے وہاں سے کی ہے۔ گریجویشن بھی میں نے وہیں سے کی تھی، انگلش لٹریچر اور سائیکالوجی کا میں اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے بعد میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد چلا گیا، وہاں سے میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کی، اور بعد ازاں پھر میں نے ایل ایل بی کی۔ کون سے سن میں؟ یہ 2003 کی بات ہے۔ 2003 میں آپ نے LLB کیا؟ جی ایل ایل بی کر لیا۔ سر، آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور آپ کے استاد محترم، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد محترم رہے، جی جی تو شعبہ وکالت کے طرف آنے کا خیال کیسا آیا آپ کو؟ جی دیکھیں، بچپن سے والد صاحب کو دیکھا تھا، بڑا ہارڈ ورکنگ تھے وہ۔ 46 ایئرس تک انہوں نے پریکٹس کی اپنی لائف میں۔ انہیں رات بھر پڑھتا ہوا دیکھتا تھا میں، تو وہ ایک فیملی ٹرینڈ بنا ہوا تھا ہمارا کہ ہم نے پڑھنا ہے، اور تمام بھائیوں نے پھر پڑھائی کی طرف جو ہے ایک رجحان رکھا۔ تو والد صاحب کو ڈیفینیٹلی دیکھ کر ایک میرا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا چاہیے۔ والد صاحب کی خدمات تو اپنی جگہ رہی، جی جعفر طیار صاحب کی خدمات کیسی رہی؟ جی بالکل، دیکھیں میں اپنی اگر آپ مجھے میرے بھائی اور والد صاحب کے لحاظ سے پوچھیں گے تو علم میں نے اپنے والد صاحب سے حاصل کیا، اور سیاست نو ڈاؤٹ میرے بھائی کی جو سیاست تھی اس میں ایک جدت تھی، ان کی کمپین میں جدت تھی، ان کے سیاسی تعلقات میں جدت تھی، ان کی سوچ میں جدت تھی، ان کی خدمت میں جدت تھی۔ تو ڈیفینیٹلی جہاں آپ کو جدت نظر آئے گی تو آپ متاثر ہوں گے اس سے۔ سر، قائد کا پاکستان ماضی کا جی اور موجودہ پاکستان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھتا تھا تو وہاں اکثر سیمینارز ہوتے تھے، پریزنٹیشنز ہوتی تھی، تو یہ کوسچن ڈسکس ہوتا تھا کہ ہو واز بیٹر، گاندھی بیٹر تھا یا قائد اعظم کا وی این بہتر تھا؟ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ قائد اعظم کا وی این زیادہ بہتر تھا۔ گاندھی نے سیکولرزم کا سلوگن ایک دیا تھا، قائد اعظم نے نیشنلزم کا دیا تھا، ٹو نیشن تھیوری دی تھی۔ آج جو انڈیا کے حالات ہیں، سیکولرزم کہاں نظر آ رہا ہے؟ ہندوازم نظر آ رہا ہے، دیر از نو سیکولرزم۔ مگر اب اگر ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو میرے اوپر کوسچن کیا جا سکتا ہے کہ وہ نیشنلزم ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے پاکستان؟ قائد اعظم کا جو نظریہ تھا یا وین تھا وہ ناکام نہیں ہوا تھا، ناکام ہم لوگ ہوئے ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ قائد اعظم تو ہمیں ایک سوچ دے گیا۔ اب فرق آپ نے جو کوسچن کیا کہ جو قائد کا پاکستان تھا، جو آج کا پاکستان ہے، فرق کیا ہے؟ قائد کا پاکستان ایک عظیم سوچ تھی، ایک عظیم تھیری تھی،
جس پہ وہ انہوں نے بنیاد رکھی اس ملک کی. وہ چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی نہیں دی, حالات کچھ ایسے ہو گئے, وہ اس کو عظیم بنانا چاہتے تھے. اب ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آئی نا. یا تو ہم قائد کو اپنا لیڈر تسلیم نہ کریں, ہم لیڈر ہی نہیں اسے اپنا بانی بھی تسلیم کرتے ہیں, تو پھر ہم اس کی ذمہ داری کو کیوں نہیں بھگتاتے؟ جن لوگوں نے چائنا کو بنایا کیا آج وہ زندہ ہے؟ وہ چاروں لوگ فوت ہو چکے ہیں. ذمہ داری آنے والی نسلوں نے لی, اور وہ اس طرح سے لی گئی ہے کہ ناؤ چائنا از بیکمنگ سپر پاور. دنیا میں صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اگر 2 3 4 سال 5 سال ہے تو اس کے بعد پھر چائنا نے ٹیک اوور کر دیا. بالکل. تو ہم لوگ ناکام ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد کا پاکستان بہت عظیم تھا, ہم اسے عظیم تر نہیں بناتے. ناکامیوں کا سلسلہ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا, جی اور ایوب خان کے دور کے بعد سے پاکستان کی عدلیہ میں جی خامیاں شروع ہو گئیں, جی جسٹس منیر کے دور سے. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خامیاں جو پائی جاتی ہیں ماضی سے پائی جاتی ہیں یا موجودہ دور کی؟ نہیں, یہ آپ اگر قائد کی زندگی سے سٹارٹ کریں وہ کچھ کنٹروورشل ہو جائے گا, میں ڈسکس نہیں کر پاؤں گا. میں اسے لیگلی یا کنسٹیٹیوشنلی آپ کے کوسچن کو جواب دے دوں گا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک آئینی تجربہ گاہ بنایا. اب جب آئینی تجربہ گاہ بنایا تو نت نئے ہم نے تجربات کی. سادگی میں کہوں گا, کبھی ہم پریزیڈینشل سسٹم کی طرف گئے, کبھی ہم پارلیمانی سسٹم کی طرف گئے, کبھی ہم نے پورے آئین کو ختم کر کے کوئی پی سی او لا کر رکھ دیا, اس کو مختلف سیٹ اپ لائے. اس میں ڈیفینیٹلی عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایپکس کورٹس ہیں, وہ آپ ہائی کورٹ کہہ لیں یا سپریم کورٹ کہہ لیں, دے آر کنسیڈرڈ چیمپئنس اور سیف گارڈز آف کنسٹیٹیوشن. اور ان کی فورس کون ہوتے ہیں؟ وہ وکلا ہوتے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ اس جو آئینی تجربہ گاہ بنایا گیا پاکستان کو اور نت نئے تجربات کیے گئے, ان تجربات کی حد تک ہماری عدلیہ جو تھی وہ اس کا کردار نیگیٹو تھا تو غلط ہے, مکمل پازیٹیو تھا تو تب بھی غلط. بعض جگہوں پر ڈیفینیٹلی نیگیٹو, آپ نے چند ایک جگہوں کی نشاندہی کر دی, مگر بعض جگہوں پر پازیٹیو بھی تھا, بہت اچھے ڈیسیژنز بھی ہے. اب اس میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جی کیوں ہوا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں, ہم بیماری کو صرف ڈائگنوز کرنا اور اس کا علاج نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جی یہ تو ایک پرابلم پیدا ہوا, اس کا علاج کیا تھا؟ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس. جوڈیشری بذات خود غلط نہیں ہے, مگر جب آپ اس کو غلط بنائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی غلط ڈیسیژن ہو جائیں گے. تو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس پہلے دن سے سٹارٹ ہوئی اور اب تک جاری. سر, قائد کے پاکستان کو کیا آپ روشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں جو میں نہ اپنی جنریشن کی بات کروں گا, نہ مجھ سے پہلے جو جنریشن کی بات ہے. جو نیو جنریشن ہے اس میں مجھے ایک انرجی نظر آ رہی ہے. وہ پاکستان کو بنتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں, ہمارے پاس آئیڈیاز نہیں تھے. ہم نے ہمارے جو بزرگ جنہیں پاکستان ملا انہوں نے کالونیل انہیریٹنس لی. جو انگریز چھوڑ گئے تھے وہی قانون چلتے رہے نا. دیکھیں, ہمارا سی پی سی ہے, آپ نے مینشن کر دی, پی پی سی ہے, سی پی سی ہے, قانون شہادت ہے, وہی پرانے چل رہے ہیں. ہم لوگوں نے انہی سے وہ انہیریٹنس لے لی, ہم نے گزارا کیا. مگر جو نئی جنریشن دے رہا ہوں وہ کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہ کچھ کریں. وہ قانون کو ڈسکس کرتے ہیں, وہ اس کے ڈی میرٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. مثلا میں چونکہ کتابیں لکھتا رہا ہوں, میرے پاس اسٹوڈنٹ رہتے تھے, تو وہ اکثر یہ چیزیں ڈسکس کرتے تھے کہ جی ہمارے جو پرانے قوانین ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ چیز جو ہے یہ میں پہلے نہیں محسوس کرتا تھا, میں نئی جنریشن میں محسوس کر رہا ہوں. نئی جنریشن کو اگر موقع دیا جائے, مثلا اگر مجھ سے پوچھا جائے, میں اگر فرض کریں کسی آفس کو ہولڈ کر رہا ہوں, کسی عہدے پر ہوں, اور میں محسوس کروں کہ مجھ سے بہتر ایک جونیئر جو ہے وہ اس آفس کو چلا سکتا ہے, تو مجھے والنٹیرلی اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے, ان کو دینا چاہیے. جیسے کہ جعفر طیار بخاری صاحب نے سیاست میں حصہ لیا, تو آپ بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے, میرے کچھ سینئرز ہیں, 3 4 سینئرز, جن سے چونکہ والد صاحب سے تو میں نے لوور کورٹ کی پریکٹس سیکھی تھی, ان کا جونیئر ہائی کورٹ کے لیے مجھے یہاں چند ایک سینئرز کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑا.
उनमें से एक सीनियर ने क्वेश्चन किया था कि जी तुम सियासत का हिस्सा बन गए हो, तो मैंने कहा सर मैंने कुएं में छलांग लगा दी है, जी अब जब पानी मुझे मार देगा या पानी मैं पी जाऊंगा तो कुछ वक्त लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, चूंकि मैंने पहले सियासत नहीं की, मैं सिर्फ लोअर बार की हद तक मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा, मगर हम भाइयों का डिसीजन था कि जहां जाफिर भाई होंगे वहां मैं एक वर्कर के तौर पे रहूंगा, और वो मेरा हाल। जी तो अब चूंकि मुझे वो कंसिडर किया जा रहा है कि जी जाफिर भाई की जो जिम्मेदारियां हैं वो मेरे शोल्डर पे, मैं खुद भी महसूस करता हूँ Right. मुझे लेनी पड़ेंगी वो, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा ये सारे फैसले करने में कि मैंने पॉलिटिकल एफिलिएशन किन से करनी है किन से नहीं करनी। अभी मुझे वक्त में मैं सियासत सीख लूँ जरा। वकला बिरादरी दो डेरों में तकसीम है, एक हामिद खान ग्रुप है और एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। जी तो आप किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले लफ्ज इस्तेमाल किया कि नई जनरेशन जिद्दत की तरफ जा रही है, तो मैं जो जिद्दत की तरफ होगा मैं उसी की तरफ जाऊंगा। वो अब बेहतर समझ गए होंगे कि तब्दीली का हामी हूँ, तब्दीली होनी चाहिए। तो सर कभी आपने बाहर की सियासत में भी हिस्सा लिया? जी लास्ट टाइम मुझे अगरचे मैं मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं था किसी सियासी कैंपेन के लिए या सियासी तहरीक के लिए, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे पंजाब बार का इलेक्शन अनाउंस करना पड़ा और मैंने कैंपेन भी की, मगर जो न्यू अमेंडमेंट्स आई थी हमारे उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हुआ और मुझे फिर विड्रॉ होना पड़ा। तो स्टिल आई एम पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो मैं इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जब कभी मौका मिला। सर आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आजकल वकला के चंद अहम और बड़े मसाइल कौन से हैं? जी सबसे बड़ा मसला जो कि मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल और जुडिशरी भी और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ तालीम, मैंने एक दफ़ा SDPI में जॉब की थी 2 साल के लिए, तो वहाँ चंद सेमिनार्स हुए, तो उनमें एक सेमिनार में मैंने जिक्र किया था हमने तालीम की रेशियो को, लिटरेसी रेट को बहुत बढ़ा दिया, मगर ये क्वांटिटी में बढ़ा है, क्वालिटी में नहीं बढ़ा। सेम हैपनिंग हियर, वकला को बिल्कुल आपने तालीम दे दी है मगर वो क्वांटिटी में नंबर बढ़ गए। अब क्वांटिटी से मुराद है पहले 3000 वकला थे तो आज वो 30,000 हो गए, मगर क्वालिटी नहीं आई। उनमें उन बेचारों का कसूर नहीं है, आपने तालीम ही नहीं दी उनको। आपके यहाँ कॉलेजेस में क्लासेस नहीं होते। मैं मुख्तसरन कहूँगा लैक ऑफ नॉलेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वकला के। इस सिलसिले में बार की क़यादत की क्या खिदमत हैं? ये तालीमी आगाही की मुहिम शुरू कर सकती है बार की क़यादत? अल्फाज की हद तक देखें, लॉ कॉलेजेस को बंद कर देना ठीक है, जो गलत काम कर रहे हो उस इदारे को बंद कर दे, मगर आपने लॉ कॉलेजेस को पूरे पाकिस्तान में 3 साल के लिए बैन कर दिया। आपने शरी, आईनी और कानूनी हक जो कौम के बच्चों का है तालीम हासिल करना, उसे भी बैन कर दिया। दैट इज अगेंस्ट शरीयत, दैट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अगेंस्ट लॉ। आप तालीम का हक मत छीनें, तालीम को बेहतर करें। बिल्कुल ठीक है, तो मेरा यही एक जो क्वेश्चन है, बच्चों को तालीम दें, बेहतर अंदाज में दी जा सकती है। आप उनको रिसर्च करवाएं इनसे, ठीक है, उनसे सेमिनार्स करवाएं, उनको मुख्तलिफ जो कोर्सेज हैं प्रैक्टिकल कोर्सेज करवाएं। हमारे यहाँ मैं अपनी बात कर देता हूँ, मैं जब 2003 में दिसंबर 2003 में इनरोल हुआ था, उस टाइम मुझे स्टे एप्लीकेशन नहीं लिखना आती थी। आई वॉज नॉट रॉन्ग, सिस्टम रॉन्ग था जिसमें मुझे पढ़ाई ही नहीं था कि मैंने स्टे एप्लीकेशन कैसे। और अब भी यही चीजें हो रही हैं। बच्चे गलत नहीं है, आप बच्चों को जब पढ़ाते नहीं है, क्लासेस ही नहीं होती। लेकिन नए आने वाले वकला अपनी सीनियर की प्रैक्टिस से नाराज नजर आते हैं, आर्गूमेंट्स के मौके पर उनसे बात नहीं की जाती, शॉर्टकट चाहते हैं, जबकि प्रोफेशनल पेशा है, इस पेशे में लाइफ टाइम चलना है, तो शॉर्टकट क्यों चाहते हैं सर? जी मैं उसमें गुजारिश कर देता हूँ, आपको इसमें सोशियोलॉजी के कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। सोशियोलॉजी ये बताता है कि एक सोसाइटी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। मैं सिर्फ बात मिडिल क्लास की करूंगा क्योंकि वो क्लास ज्यादातर मिडिल क्लास में से, अपर क्लास में से 2 या 3 आते हैं। तो मिडिल क्लास पाकिस्तान की उसकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सूरत हाल है। पॉलिटिकली वो मूव नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली उन्हें सुबह का मिलता है तो शाम का नहीं मिलता, यही हालात है ना। सोशली वो बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार है। क्यों शिकार है? जब आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं देंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं देंगे और एक शख्स का पेट खाली होगा तो वो बैठा रहेगा, फिर वो सोशलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा।
اب جب بچوں کو آپ نے نہ پولیٹکس سکھائی جی نہ سوسائٹی سکھائی نہ ان کو اپنے اکنامکس دی ہے، شارٹ کٹ تو ڈھونڈیں گے. جی سر، ہر بار پاکستان کی جو ہے کمپیوٹرائزڈ ہے، بایو میٹرک سسٹم متعارف کرایا گیا جی ہے، جعلی وکلا کی بھرمار پائی جا رہی ہے. بالکل ہے. آپ جیسی پروفیشنل شخصیت بری طرح متاثر ہوتی ہے. جی جعلی وکلا کی بھرمار کو کیسے روکا جائے اور ذمہ داری کس کی ہے؟ آخری کوشچن، آخری لفظ آپ کا بڑا زبردست ہے. کس کی؟ میری ذمہ داری نہیں ہے، جی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں، جی جنہیں ہم الیکٹ کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری. میں نے شروع میں کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ جوڈیشری رول جو تھا وہ نیگیٹو تھا، میں تسلیم نہیں کروں گا. یہ کہا جائے پازیٹو تھا، یہ بھی تسلیم نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ ساتھ ہی میں نے کہا تھا جوڈیشری کی فورس کون ہے؟ ہم کالے کوٹ والے. ہم جنہیں الیکٹ کرتے ہیں وہ 80 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ جی 80 سال سے وہ ایک ایشو پہ بھی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں دور میں فلاں میں سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیڈر کے خلاف اگر وہ صحیح نہیں چل رہا تھا تو بڑا اچھا کام کیا، بڑی موومنٹ کی. آپ میڈیا میں آپ کو موومنٹس ہماری یاد ہوں گی. ہم نے اپنے اندر موجود غلط بھیڑوں کو، کالی بھیڑوں کو ختم کرنے کے لیے کون سی موومنٹ کی؟ میں نے نہیں کرنی، آپ نے نہیں کرنی، ہمارے لیڈران نے کرنی. کبھی کوئی پالیسی نہیں بناتے. اور یہ منٹل سکلز کی پالیسیز بنتی ہیں، قانون بھی بنتے ہیں، عمل جناب نظر نہیں آتا. دیکھیں نا، دیکھیں میں گزارش کروں گا کہ جی ایک قانون جب ختم کر دیا جاتا ہے اس کی جگہ نیا قانون آتا ہے تو اسے ڈیڈ لیٹر ہم کہتے ہیں، پرانے قانون ختم ہو چکا ہوتا ہے. ہمارے ہاں کئی قوانین بنے ہیں اینڈ دے آر ان شیپ آف ڈیڈ لیٹرز، کیونکہ عمل نہیں ہوا ان. تو آپ جو بات کر رہے ہیں قانون تو موجود ہے، عمل کب ہوگا؟ اور عمل کون کروائے گا؟ جو آپ کا آخری کوشچن ہے، وہ الیکٹڈ لیڈر ہی کروائیں گے. سر، وکلا کی ویلفیئر کے حوالے سے بڑے فقدان پائے جاتے ہیں. فقدان کہاں پیدا ہوتے ہیں اور حل کیا ہے؟ جی، کرپشن. معذرت کے ساتھ شاید میرے اس انٹرویو سے میرے وکیل بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں. جی کرپشن پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے اور تلخ حقیقتوں کو تسلیم کرنا چاہیے. کرپشن ہمارے یہاں بھی موجود ہے. فنڈز بہت ہیں ہمارے پاس. فنڈز کا رونا مت روئیں. پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور نعمت میں رحمتیں ہوتی ہیں، نعمتوں میں مشکلات نہیں ہوتی. تو بہت فنڈز ہیں، استعمال صحیح نہیں ہو رہے. سر، بار کی قیادت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، آج ہائی کورٹ بار کے الیکشن منعقد ہو رہے ہیں جس میں جو امیدواران کے درمیان کاٹے دار مقابلہ ہو سکتا ہے، جی اطہر شاہ صاحب اور چودھری عمر ایاز صاحب. جی لیکن 100% امید کی جا رہی ہے کہ یہ چہرہ جو سجے گا یہ چودھری عمر ایاز صاحب کے ساتھ سجے گا. اس حوالے سے بڑے دعوے سامنے آئے ہیں عمر ایاز صاحب کے بھی. تو یہ دعوے ادھورے رہ جائیں گے یا عمل درآمد بھی ہوگا ان دعووں پر؟ دیکھیں، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ دعوے ہمیشہ دھرے رہے گا. جی مگر وہ جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو ہم نگیٹ بھی نہیں کر سکتے. پیوستہ رہنا چاہیے ہمیشہ جیسے، تو امیدیں باہر رہنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری عمر ایاز صاحب 2-3 الیکشنز لوز کر چکے ہیں. وہ پنجاب بار کا بھی لاسٹ ٹائم انہوں نے لوز کیا تھا، اس دفعہ تو کنٹیسٹ نہیں کیا. پھر انہوں نے پریزیڈنٹ کا بھی لوز کیا. وہ میرا ایک امید ہے جو میں نے ابھی بات کی، کہ میں ایک ایکسپیکٹیشن ان سے رکھتا ہوں. ہی ول کم بیک ان ڈفرینٹ کلرز. کچھ نہ کچھ کریں گے، کرنا چاہیے انشاءاللہ. سر، وکلا کے ویلفیئر کے حوالے کے ساتھ ساتھ وکلا کے چیمبرز پارکنگ کے بڑے مسائل میں نے دیکھے ہیں ملتان میں. جی تو پارکنگ کے حوالے سے کیا بار کی قیادت خدمات انجام دے رہی ہے؟ دیکھیں، پارکنگ اب آپ ہائی کورٹ کی بات کریں گے اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی بات کریں گے. آئی تھنک کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں بہت زیادہ پرابلم تھا، کسی حد تک حل ہوا ہے، ایک پارکنگ پلازا بنا ہے. مگر جب میں نے پریکٹس سٹارٹ کی تھی نا تو ہمارے اتحاد بہت تھا بکلا میں. ہم کنسیڈر کرتے تھے کہ الیکشن 1 ڈے گیم ہے، اس کے بعد ہم پھر دوبارہ اکٹھے ہیں 362 دن کے لیے، 363 دن کے لیے. مگر اب یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا سال ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں اور الیکشن میں تو ہم دشمنیاں موڑ لے لیتے ہیں. ایون ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، شاید آپ کو نہ پتا ہوگا، کہ ہم ایک دوسرے کے جو لوکل پالیٹکس میں ہوتا ہے نا، ایم این ایم پی ایس کرواتے ہیں کہ فلاں پہ پرچہ کروا دو، فلاں کو اٹھا لو. یہ پالیٹکس اب ہمارے یہاں بھی شروع ہو چکی ہے. ہم اپنے مخالف کینڈیڈیٹ پہ پرچہ کروا دیتے ہیں.
یہ اتحاد نہیں رہا، جی جس کی وجہ سے یہ جو اب مسائل آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ حل نہیں ہو پا رہے. جی بالکل حل ہو سکتے ہیں، بہت سارا آپ کے پاس سپیس موجود ہے. جی پھر کہوں گا فنڈز کا بہانہ نہیں کرنا چاہیے. جی صرف یہ ہے کہ ہم پالیسی بنا لیتے ہیں مگر آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کر سکتے. بار کی قیادت کوئی سی بھی ہو سر، ضلع کچہری کی ہو یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بار، دیکھنے میں آیا ہے کہ بینچ اور بار میں تصادات پیدا ہو جاتے ہیں. جی کیا بار کی قیادت منتخب ہونے کے بعد جھک جاتی ہے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر جہاں یہ تصادات پیدا ہو جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، میں کسی کو مینشن نہیں کرنا چاہوں گا کہ کون کتنا کمزور ہو جاتا ہے اور کون کتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس میں ووٹر کا قصور ہے، میرا قصور ہے، الیکٹڈ لیڈر کو قصور نہیں ہے. کیوں ہے؟ جب آپ نان پریکٹیشنر کو الیکٹ کریں گے جی اسے پتہ نہیں ہے پریکٹس کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ واٹ از ریلیشن بٹوین بار اینڈ بینچ. وہ تو سال میں 2 یا 3 دفعہ آتا ہے. جی جس نے روز کچہری جانا اسے پتا ہے کہ ججز کو اس نے سائیکولوجیکلی کیسے ڈیل کرنا ہے، لیگلی کیسے ڈیل کرنا ہے، سوشلی کیسے ڈیل کرنا ہے. جب آپ نان پریکٹیشنر کو سلیکٹ کر لیں گے، الیکٹ کر لیں گے سوری، تو پھر یہ پرابلمس ہوں گی. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کرپشن پائی جاتی ہے. افواہیں گردش کرنے کی نچلی سطح کی عدالتوں میں جی کرپشن کا بازار گرم ہے، یہ بات درست ہے؟ بالکل صحیح کہا جیسے میں نگیٹ نہیں کروں گا اس کو. اس کی وجوہات کیا ہے سر؟ دیکھیں اس میں ایک تو 80 سال کی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، اگر ویسے تاریخ دیکھیں، شریعت دیکھیں، قانون دیکھیں، کرپشن ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے. مگر 80 سال میں ہم نے اس کو اس قدر اختیار کیا ہے کہ ناؤ اٹ ہیز بیکم اے رائٹ. ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا حق ہے. اب ٹرم کے سوال ہوتی ہے آپ کی خدمت میں کیا حضور پیش کریں. یہ ہم تحفہ دے رہے ہیں، رشوت نہیں دے رہے. وی ہیو اڈاپٹیڈ اٹ، ہم نے اسے اختیار کر لیا. کیوں اختیار کر لیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تعلیم کا فقدان، کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اس کا لیک آف ٹریننگ ہے. آپ مت یہ سوچیں کہ میرا بچہ اگر ہے، میں یہ مت سوچوں کہ اسے سوسائٹی پڑھائے گی، میں مت سوچوں اس کا اسکول یا کالج پڑھائے گا یا اس کی جاب پڑھائے گی. میں نے پیدا کی ہے تو وہ میری ذمہ داری، میں اس کی ٹریننگ کروں. بالکل میرے والد صاحب نے میری ٹریننگ کی، وہ جیسی ٹریننگ تھی نظر آئی. ٹھیک ہے، آپ کے بزرگوں نے آپ کی ٹریننگ کی. اگر ہم بچوں کو یہ ٹرینڈ دیں گے کہ برائبری از ناؤ رائٹ تو وہ کرے گا. سر نچلی سزا کی عدالتوں میں دیوانی مقدمات، سول مقدمات، فیملی مقدمات کی بھرمار پائی جاتی ہے. جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا 90 دن کے اندر مقدمات نپٹائے جائیں. جی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیوں؟ ہاں جی، اس پہ چودھری افتخار صاحب نے، چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب نے اپنی بحالی کے بعد بھی ایک نوٹیفیکیشن دیا تھا، اور وہ آئی تھنک اگر میں بھول نہیں رہا تھا وہ 30 دن کا تھا. ہوئے تھے، میں اس میں خود میرے کئی کیسز جو ہے ڈسپوز آف کیے گئے تھے، ڈسیم کیے گئے تھے. ہونا چاہیے ہمیں اسپیڈی ٹرائل. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم ڈینائل آف جسٹس کر رہے ہیں. اسپیڈی ٹرائل میں آپ جسٹس بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں. سر وکلا کی حوالے سے بات کی جائے، عدلیہ کی آزادی ہو یا جج صاحبان کی بحالی کا میٹر، جی ہمیشہ یہی کالا کوٹ شیشہ پلائی بن کر دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. جی لیکن آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ وکلا کی اس کالے کوٹ کی توہین کی جا رہی ہے، آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وجوہات کیا بنتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کالا کوٹ متاثر ہوتا ہے؟ وہ شیکسپیئر کا ایک مشہور ڈرامہ ہے جولیس سیزر، اس میں اس نے کہا تھا کہ مارکس بروٹس غلطی جو ہے نا کسی اور میں نہیں ہے، ہمارے درمیان ہے یا ہمارے ساتھ ہے. غلطی کسی اور کی نہیں ہے، ہمارے کالے کوٹ کی. جب آپ وکیل کم ہوں گے، جیالے زیادہ ہوں گے، اور نون لیگ والے زیادہ ہوں گے، یا کھلاڑی زیادہ ہوں گے، یا مولوی زیادہ ہوں گے، تو پھر تقسیم تو ہوگی. آپ کو وکیل رہنا چاہیے، پھر یہ سارا کچھ نہیں ہوگا. سر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کا آپ نے ذکر کیا، بحالی کے بعد انہوں نے 109 جج صاحبان کو نظر انداز کیا. جی کیا وجوہات تھی؟
معذرت کے ساتھ بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ ہم نے ان کی کمپین کی تھی. میں اس تحریک کا حصہ رہا تھا. میرے بڑے بھائی تو بہت زیادہ ایکٹیو رہے تھے. آج بھی میڈیا پہ ان کی کلپس موجود ہیں کہ انہوں نے کتنی کوشش کی. کی سربراہی میں جی مگر انفارچونیٹلی جو ہماری ہائی ہوپس تھیں وہ نہ ہوپس رہی نہ ہائی رہی, ان پہ وہ عمل نہیں کر سکے. وہ پولیٹکس کا شکار ہو گئے. آئین قانون میں ترمیم 27ویں آئینی ترمیم میں عوام کو نظر انداز کیا گیا. جی کیوں؟ عوام کو کب جو ہے امپورٹنس دی گئی ہے آئین میں؟ دیکھیں جو حصہ آئین کا عوام کے متعلق ہے اس پہ ہم نے کبھی عمل نہیں کیا. آپ نے پہلے کا قانون تو موجود ہے, عمل نہیں. اور میں نے گزارش کی تھی شروع میں کہ پاکستان ہیز ریمینڈ اے کنسٹیٹیوشنل لبرٹی. وہ لبرٹی میں جو نت نئے تجربات ہوئے تھے وہ عوام کے لیے نہیں ہوئے تھے, وہ مختلف رجیمز کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ہوئے تھے. اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. جی آپ کے تجربات کی روشنی میں نئے اور پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, میں اس میں بڑا شارٹلی بیان کر دوں گا. جب آپ 19ویں صدی کے پروسیجرز کو اڈاپٹ کریں گے تو پھر میری خیال میں یہ تعداد کم ہے, یہ تو کروڑوں میں ہونی چاہیے. آپ نئے پروسیجرز لے کریں, قانون کو چینج کریں. بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا ہے. ہم جتنا, میں تمام اپنے سینئر سے معذرت کے ساتھ, میں پہلے معذرت کر رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں, ہمارا آئین ہمارا قانون کٹ کاپی پیسٹ ہے. آپ کا آئین میں دعوی سے کہہ رہا ہوں, آپ یہ اسٹڈی کر کے دیکھ لیجئے گا, برٹش, امریکہ, ٹرکش اور شاید میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں ملیشین کی, انڈونیشین سوری, ان کا مکسچر ہے. آپ وہاں سے تھوڑا سا حصہ کٹ کرتے ہیں, ادھر پیسٹ کر دیتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, پیسٹ کر دیتے ہیں. آپ نے کوئی نئی چیز نہیں دی. تو آپ جب 200 سال 300 سال پرانے قانون کے تحت آپ یہ سوچیں گے کہ ہم یہ کیسز کو نپٹا دیں گے, نہیں ہوگا. سر انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات التوا کا شکار ہیں؟ جی اس میں ایک تو میں نے بتا دیا, قانون بہت پرانا ہے, قانون کو چینج کریں. سیکنڈلی دیکھیں جوڈیشری میں سے لوگ ہم میں سے ہی جا رہے ہیں, ہم میں سے بکلا ہی جاتے ہیں. فوری طور پہ اپوائنٹمنٹس مت کریں. بالکل ان کا ٹیسٹ نہیں, انٹرویو, اس چیز کے میں حق میں ہوں کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے, انٹرویو ہونا چاہیے, بٹ دیر شوڈ بی سم پیریڈ آف ٹریننگ. ایک تو ان کو ٹریننگ کروائیں. آپ ان کو اپائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں اور پھر کورٹ روم میں بٹھا دیتے ہیں, وہ انٹرینڈ ہوتے ہیں. سیکنڈلی وکلا سے گزارش کروں, ٹیکٹکس مت استعمال کریں, جسٹس فراہم کریں. یہی کہوں گا سمپلی. 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں جس کے سربراہ جسٹس امین الدین آنی صاحب ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان بخوبی خدمات انجام نہیں دے پا رہے ہیں جس کی وجہ سے آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں؟ اچھا, اس میں ایک کوشچن آپ سے کروں گا کہ ڈی سینٹرلائزیشن, مرکزیت کا ختم کرنا بہتر ہے یا ڈپارٹمنٹ کو تقسیم کرنا بہتر ہے؟ میں اس کا جواب دوں گا ڈی سینٹرلائزیشن بہتر ہے. اگر آپ ایک سیکٹریٹ رکھیں گے صوبائی سطح پر تو عوام کو اب رجحان دریا کے کنارے موجود ہے راجن پور میں, وہاں سے لوگوں کو آنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ سب سیکٹریٹ کیمپ کر دیں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا. ڈی سینٹرلائزیشن جس کو آئین نے صوبائی خود مختاری کا نام دیا وہ بہت بہتر ہے. ڈویژن تو انگریزوں نے کی تھی ہماری کہ ہم تقسیم رہیں اور کبھی نہ آزاد ہو سکے نہ ترقی کر سکے. وہ پالیسیز کیوں اپنا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں سپریم کورٹ جو ہے وہ ایپکس ہوتی ہے. آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایپکسزم پیدا کر دیا. میں اس کو تسلیم نہیں کر رہا, نہ ایبزارب کر پا رہا ہوں. یہ غلط ہے, یہ آئین کا حصہ ہے. آئین کے ڈیفینیٹلی ہم سلوٹ کرتے ہیں اس کو, اس کے سیکیورٹی اس کو بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, مگر آئین کوئی خدائی کتاب نہیں ہے. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے. نظام انصاف میں خامیوں کا سلسلہ جاری ہے. ایک کیس سامنے آیا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری کا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں نوٹیفائی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیش رفت ہے یا سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے؟
آئین تو یہ کہتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا کام. جی اگر آئین کو پڑھ لیں, طاہر قادری صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی آئین میں کچھ بہت غلط ہے, کچھ بہت ٹھیک ہے, جو ٹھیک ہے اس پہ تو عمل کر لیں. جی اس پہ تو میں یہی کہوں گا. سر, انصاف کے حوالے سے اور نظام انصاف کے حوالے سے بات تو سب کرتے ہیں, عدالت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا, کیوں؟ میں پھر وہی کہوں گا, ایک تو ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے, جی ہم اپنے اندر خامیوں کو اب اپنا رائٹ سمجھنے لگے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز یاد رکھیے گا, پولیٹکس کو یا سوسائٹی کو اگر سمجھنا ہے, مڈل کلاس کو ہونا بہت ضروری ہے. جس ملک میں مڈل کلاس ختم ہو جاتی ہے جی وہ ملک ختم ہو جاتا ہے. عزیزہ کو آپ کی نگاہ میں کیسے فعال بنایا جائے؟ پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ختم کر دیں. اگر آپ ہائر عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ختم کر دیں. وہ کس طرح ممکن ہے؟ موجودہ جو سسٹم ہے جس کے ذریعے اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اس کو تبدیل کیا جائے. آپ انڈیپینڈنٹ ایک بورڈ بنائیں, کمیشن بنائیں, جو بھی آئی تھنک کہ جو ملیشین یا انڈونیشین ہے وہاں پر ایک جوڈیشل کمیشن ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جی تو اس کو اختیارات دیں, وہ ٹیسٹ لے, وہ انٹرویو لے, اسکروٹنی ہو مکمل طور پہ, اس کے بعد اپائنٹمنٹس ہوں. ملک میں ایک بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, سائبر کرائم. جی, حکومت سے وقت کی کیا خدمات ہیں اور ایف آئی اے کا کیا کردار ہے اس سلسلے میں؟ ایف آئی اے بند کر دینا چاہیے. ایف آئی اے کوئی سروس نہیں دے رہا. ٹھیک ہے نا, پولیس اتنا تو کر رہی ہے نا, مار دھار تو کر رہی ہے نا, ایک دہشت تو پھیلا دیتی ہے نا. ایف آئی اے کیا کر رہی ہے مجھے نہیں سمجھ آیا. اس ڈپارٹمنٹ کی سوری معذرت کے ساتھ مجھے نہیں سمجھ آئی, آج تک نہیں سمجھ آئی. کسی کو کوئی ریلیف نہیں. سائبر کرائم کے حوالے سے 2016 میں ایک آئین پیش کیا گیا جی, جس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا, پوری طرح متاثر بھی ہو گیا, کیوں؟ دیکھیں سائبر کرائمز میں بگ گنز جو ہے نا, جی وہ بگ گنز ہیں, اس ملک کی بھی بگ گنز ہیں. تو ہم سائبر کرائم میں چھوٹے چھوٹے مڈل کلاس لوگوں کو کنسیڈر کر لیتے ہیں, ان کو نہ کنسیڈر کریں. حضرت عمر کا ایک قول ہے کہ جی اگر کسی شخص نے بھوک کی وجہ سے چوری کی ہے تو پہلے حکمرانوں سے پوچھو کہ وہ بھوکا کیوں تھا. ٹھیک ہے نا, تو مڈل کلاس بیچاری تو بھوکی ہے, اس سے اگر کوئی کرائم ہو رہا ہے تو اس کو سزا مت دیں. جو قانون پہ عمل نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ قانون پہ اگر عمل ہوتا ہے تو وہ پھر بگ گنز کے خلاف بھی عمل ہوتا ہے. بگ گنز کہاں قانون پہ عمل کروانے دیں گے, وہ تو خود گرفتار ہو جائیں گے. ملتان کرائم اور جرائم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ پیسفل سٹی تھا, بڑا سیکیور سٹی تھا, نہیں رہا. اس کی بہت مختلف وجوہات ہیں. دیکھیں میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ ملٹی نیشنل سوسائٹی ہونی چاہیے, ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہونی چاہیے, مختلف گروپس کو, کمیونٹیز کو رہنا چاہیے تاکہ آپ کی سوسائٹی بہتر ہوتی ہے اس سے. مگر جب ایک ہم معذرت کے ساتھ ہم بلوچوں پہ ڈومینیٹ کرتے رہے, بہت کچھ بلوچستان میں پڑا ہوا ہے, مگر وہاں بھوک ہے صرف. اندرون سندھ کی بات کروں گا, کراچی کی بات نہیں کروں گا. اندرون سندھ بہت ہے مگر وہ بھوکا ہے, تو ڈاکو پیدا ہوں گے نا وہاں پہ. جب آپ میں ملتانی نہیں ہوں, میں نے اپنے تعارف, آپ نے مجھ سے کوسچن کیا, آئی ایم فرام علی پور, میں علی پوری ہوں, میں ملتانی نہیں ہوں. میں یہاں آیا ہوں, مگر اگر یہاں مجھے ڈپریشن کا شکار کیا جائے گا, اکنامک, پولیٹیکل, سوشل, ہر قسم کی میری ڈپریشن کی جائے گی, مجھے رائٹس, ایکول رائٹس نہیں دیے جائیں گے, تو پھر ملتان پیسفل سٹی نہیں رہے گا. نیو کمرز شوڈ بی ویلکمڈ, جو پرانے ہیں ان کو بھی ایکول سٹیٹس ملے. سر آپ ایک پروفیشنل وکیل کے ساتھ ایک عام شہری بھی ہیں, ملتان کی شہریوں کے اہم مسائل کیا ہیں؟ جی, اس میں سمجھتا ہوں سیوریج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور انرجی تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہمارے لیے. اب وہ انرجی اچھا وہ سیلف کریٹڈ ہے انرجی جو ہم نے پرابلم پیدا کی ہوا ہے. تو ان امپلائمنٹ, ٹھیک ہے, اور معذرت کے ساتھ میں کچھ عرصہ خود ایجوکیشن کا حصہ رہا ہوں, کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے یہاں پہ. کوانٹیٹی ضرور ہے, آپ ابھی بوسن روڈ کالج پہ چلے جائیں, یہ میرے گھر کے ساتھ ہی ہے, آپ کو بڑے ادارے ملیں گے, پرائیویٹ ادارے, پبلک ادارے ملیں گے, مگر وہ ایجوکیشن تو دے رہے ہیں, تعداد تو بڑھ رہی ہے, کوالٹی نہیں ہے. یہ بہت بڑے پرابلمس ہیں جس کی ملتان جو ہے وہ آپ کے لوور پنجاب کا, اسے ساؤدرن پنجاب کہہ رہے ہیں, لوور پنجاب کہہ رہے ہیں, یہ سریکی بیلٹ کہہ رہے ہیں, جو کہنا چاہیں,
اس کا ایجوکیشن کا سینٹر ہے. اس کے بعد بہاولپور آتا ہے. مجھے بہاولپور کا نہیں پتا, مگر ملتان میں کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے. کیوں؟ جتنا پڑھا لکھا تب کیا ہے, وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے ملک چھوڑ کے چلا گیا. جی. میرے رشتے داروں میں جتنے لوگ بھی پی ایچ ڈی ہیں یا اچھی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں, دے ہیو لیفٹ پاکستان. ہم اپنا اثاثہ کھو بیٹھے ہیں. انہوں نے ہی میرے بچوں کو اچھی کوالٹی والی ایجوکیشن دینی تھی. جب وہ ملک میں نہیں ہے, یا وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں, یا وہ لاہور اور کراچی چلے گئے ہیں, تو میرا بچہ پھر کہاں سے کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرے گا؟ سر کیا آپ حکومت پنجاب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے, میں تو صرف ایک کوشچن کروں گا. مہنگائی روز بڑھ رہی ہے. جی. آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھڑکے مار لیں, ٹھیک ہے, سب کچھ اچھا ہے, ایوری تھنگ از رائٹ, مگر عوام بہت مشکلات کا شکار ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اچھا یہ صرف اس گورنمنٹ سے گلہ کیا جائے, وہ بھی غلط ہے. ہر گورنمنٹ سے گلہ ہے, اس سے زیادہ گلہ ہے کیونکہ یہ موجود ہے, یہ کچھ کر سکتی ہے. جی. سر کشمیر کی بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 جی. کشمیر کا یوم دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم, آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, مسئلہ کشمیر نا اس وقت, اگر آپ یہ سہیں کہ شروع میں کہا جاتا تھا, جو اٹیمپٹ بھی کیا کشمیریوں نے خود اٹیمپٹ کیا, آدھا کشمیر اس لیے آزاد ہوا تھا کہ شاید ملٹری یا آرمڈ موومنٹ جو ہے اسلحے کے زور پہ ہم لے سکتے ہیں. وہ وقت گزر چکا, کیونکہ دونوں اب نیوکلیر پاورز ہیں, دونوں جنگ کرتے ہوئے کترائیں. اچھا, پھر آپ کہیں جی کوئی پولیٹیکل سولوشن ہو سکتا ہے, نیگوسیشن ہو سکتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں اس وقت جو شدت پسندی پائی جاتی ہے, اس صورت میں آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. وہ ہم پاکستانی کو دیکھ کر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. سر کشمیر کا 78 سالہ دور, جی, بے تحاشا قربانیاں, جانوں کا نذرانہ پوری دنیا کے سامنے موجود ہے. سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے. اسی طرح اقوام متحدہ جو ہے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. حل کیا ہے؟ میں یہی حل بتا رہا تھا. ہمیں اپنے آپ کو اکنامکلی بڑا اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اس وقت پوری دنیا انڈیا کی کیوں سنتی ہے؟ سب کو پتا ہے وہاں شدت پسندی ہے, وہاں اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے, وہاں پر نسل کشی بھی تک ہو رہی ہے, مسلمانوں کو, سکھوں کو نکالا جا رہا ہے, دیگر قوموں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. یہ سارے قانون بن چکے ہیں, مگر سب خاموش کی ہیں ڈیو ٹو انڈینس اکانومی. ہم جب تک اپنی معیشت کو, اپنی انڈسٹری کو مضبوط نہیں کریں گے, دیگر اقوام ہماری طرف نہیں دیکھیں گی, ہم ان کی مجبوری بنیں. جب ہم ان کی اکنامک مجبوری بنیں گے, پھر وہ ہماری بات سنیں. سر معیشت کے حوالے سے مضبوط بنانے میں حکومت اپنے اخراجات کم کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں, یہ ایک پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں جو اپر کلاس ہے وہ کبھی بھی لوور کلاس کا یا مڈل کلاس کا نہیں سوچتی. کبھی اسٹڈی کیجیے گا, آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہوں گے, چائنا نے کیوں ترقی کی ہے؟ کیونکہ انہوں نے لوور کلاس اور مڈل کلاس پہ کام کیا, انہوں نے اپر کلاس کا نہیں سوچا. تو ہمارے ہاں جو اپر کلاس ہے وہ صرف اپنا سوچ رہی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, انڈیا کی ابھی میں نے مثال دی کہ وہاں بڑی شدت پسندی ہے, مگر جو مخالف ہے اس کی اچھائی کو بھی تسلیم کریں اور سیکھیں. پچھلے دنوں میں کسی بڑے ملٹی نیشنل کمپنی کا یا گروپ کا وہاں اسٹڈی کر رہا تھا. انہوں نے باقاعدہ وہاں پر ایک یونیورسٹی بنائی جہاں پر وہ بچوں کو, جو کیونکہ مجھ سے زیادہ ریلیٹڈ نہیں تھا, میں وہ ٹرم سمجھ نہیں پایا, جو میں پک کر پایا وہ بتا دیتا ہوں. وہ ٹیکنیکس, وہ سکلز, وہ نالج دیتے ہیں جس سے وہ نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں, نئی چیزیں بناتے ہیں. یہ انڈینزم موجود ہے وہاں پر, اپر کلاس میں. ہمارے ہاں اپر کلاس میں پاکستانیزم موجود ہی نہیں ہے. وہ لوور کلاس کے لیے اور مڈل کلاس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. سر ہندوستان کا عمدہ قانون, کشمیری لیڈر یاسین ملک جیل میں قید ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. نشان ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ بہت ایک دردناک پہلو رہے گا ہسٹری کا اگر ملک صاحب کو کچھ ہو گیا.
اور ان کے لیے بالکل اسٹرگل کرنی چاہیے. جی اگین کہوں گا سفارتی سطح پر کریں, پولیٹیکلی کریں, اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک آپ کی اکانومی کامیاب نہیں. ایسے کئی لیڈر ہم ضائع کر بیٹھے. سر, کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 2 مارچ 2026 کو باغی جناح لاہور میں جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب کی سربراہی میں منعقد ہو رہی ہے, جس کے مہمان خصوصی یاسین آزاد صاحب ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, کشمیری خوبصورت لوگ ہیں, ملنسار لوگ ہیں, مگر بدقسمتی سے کافی عرصے سے قربانی دے رہے ہیں. جی عظیم قربانی ہے ان کی. میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, میری آواز ان کے ساتھ ہے, اور میری خواہش ہے کہ ان کی قربانی کسی نہ کسی رنگ میں قدرت اب ان کو صلہ دے. تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, کشمیریوں کے ساتھ ہیں. آپ جہاں رہیں, جیسے رہیں, آپ ایک عظیم قوم ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت عطا فرمائے آپ لوگوں کو. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے سر. جی, بڑی مہربانی سر. آپ کی مہربانی کی اپنے ٹائم تھینک یو.